حي على الفلاح حي على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب بیان کون الایمان باللہ تعالی افضل الاعمال۔ اس بات کا بیان کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اعمال میں افضل ہے، سب سے بہتر عمل ہے۔ اس باب کے اندر جتنی احادیث ہیں وہ تمام احادیث یہ ہیں: حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ذر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، اعمال میں کون سا عمل سب سے زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے، افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا سب سے بہتر اور افضل ہے۔ پھر سائل نے یہ سوال کیا ثم ماذا، پھر اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر سائل نے سوال کیا ثم ماذا، جہاد فی سبیل اللہ کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ قال حج مبرور، تو فرمایا حج مبرور، مقبول حج۔ پہلی روایت کے اندر صرف ایمان باللہ کا ذکر ہے، دوسری روایت کے اندر ایمان باللہ کے ساتھ و رسولہ کا بھی ذکر ہے کہ اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ایمان باللہ کے ساتھ والجہاد فی سبیلہ ہے، اللہ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا افضل عمل ہے۔ راوی کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا ای الرقاب افضل، کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ قال انفسها عند اہلھا واکثرها ثمنا، تو آپ نے فرمایا اس غلام کو آزاد کرنا افضل ہے، بہتر ہے، جو مالک کو زیادہ پسند ہو، مالک کے نزدیک مرغوب ہو، اور جس کی قیمت سب سے زیادہ ہو۔ پھر سائل نے یہ سوال کیا فَإِن لَمْ أَفْعَلْ، اگر یہ کام مجھ سے نہ ہو سکے تو میرے لیے کون سا عمل افضل ہوگا؟ قال تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعَ لِأَخْرَقَ، آپ نے فرمایا اگر یہ کام نہ ہو سکے تو صانع کی مدد کرو یا اخرق کے لیے کام کرو۔ صانع کاریگر، کام کرنے والا، اخرق وہ شخص جو کچھ نہ جانتا ہو، بیکار ہو۔ پھر راوی فرماتے ہیں میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ان ضعفت عن بعض العمل، یہ جو اعمال آپ نے بتلائے اگر ان اعمال سے میں عاجز ہو جاؤں، نہ کر سکوں تو میرے لیے کیا بہتر ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکف شرک عن الناس فإنہا صدقۃ منک علی نفسک، اگر یہ اعمال تجھ سے نہ ہو سکیں تو لوگوں سے اپنے شر کو دور رکھو، یعنی لوگوں کو پریشان مت کرو، لوگوں سے اپنے شر کو دور رکھنا یہ تمہاری طرف سے خود تمہارے لیے ایک صدقہ ہے۔ اب یہاں ایک اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ کسی روایت کا اندر یہ آیا
کہ افضل عمل ایمان ہے، پھر جہاد، پھر حج۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا کہ اعمال میں سب سے افضل عمل ایمان ہے اور جہاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا کہ اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے، پھر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پھر جہاد کرنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اسلامی اعمال میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، اور جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا ای المسلمین خیر، مسلمانوں میں سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ وہ شخص سب سے بہتر ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں، عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں، عبداللہ بن عمر، ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کی حدیث میں الگ الگ چیزوں کو، الگ الگ عمل کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ایک چیز افضل ہوگی تو دوسری چیز مفضول ہوگی، ایک چیز سب سے بہتر ہوگی تو دوسری چیز اس سے کمتر ہوگی۔ ہر چیز افضل کیسے ہو سکتی ہے؟ جب ایمان باللہ سب سے افضل ہے تو اس کے بعد جو دوسری چیز ہوگی وہ مفضول ہوگی، وہ سب سے افضل نہیں ہوگی۔ لیکن دوسری احادیث کے اندر نماز کو سب سے بہتر قرار دیا گیا، اور حدیث کے اندر سب سے بہتر اس بات کو قرار دیا گیا کہ وہ مسلمان سب سے افضل ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو بظاہر ان احادیث کے درمیان تعارض دکھائی دے رہا ہے، تعارض نظر آ رہا ہے۔ علماء کرام نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کبھی ایمان باللہ کو افضل قرار دینا، کبھی نماز کو افضل قرار دینا، یا کسی اور عمل کو افضل قرار دینا سائل کے حالت کے اعتبار سے ہے۔ سائل کے اندر آپ نے جس چیز کی کمی دیکھی اسی چیز کو افضل قرار دیا تاکہ سائل اپنی اصلاح کر لے اور اپنی کمی کو دور کر لے۔ تو یہ جوابات احوال اور اشخاص کے اختلاف کے اعتبار سے ہے، اس لیے ان روایات کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ لفظ افضل سے پہلے، کلمہ افضل سے پہلے کلمہ من محذوف ہے، اور مطلب یہ ہے کہ افضل اعمال میں سے یہ چیزیں ہیں، یہی چیز افضل اعمال ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ افضل اعمال بہت سی چیزیں ہیں، انہی میں سے یہ چیز بھی افضل ہے، بہتر ہے۔ تو جب یہ تشریح کی جائے گی تو روایات کے درمیان سے تعارض ختم ہو جائے گا۔ بہرحال پہلی حدیث میں یہ مضمون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا ای الاعمال افضل، اعمال میں کون سا عمل افضل ہے، کون سا عمل بہتر ہے؟ قال ایمان باللہ عز وجل، تو آپ نے فرمایا اللہ عز وجل پر ایمان رکھنا سب سے افضل اور بہتر ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟
تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا افضل ہے، بہتر ہے۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ بہتر ہے، کون سا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا حج مبرور، مقبول حج سب سے بہتر اور افضل ہے۔